الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الملاح يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لامکان قائد الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ سرکار کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق لم یزل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ نہ ہی تو میں اتنا کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی بہت بڑا علامہ ہوں۔ دو لفظوں میں بات کروں تو یہ سارا نسبت کا کمال ہے۔ بے شک بے شک میں کوئی بہت بڑا مفتی نہیں ہوں، کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مرشد فرما دیتے ہیں کہ تو نے جانا ہے تو میں آج حاضر ہو جاتا ہوں، فرما دیتے ہیں کہ تو نے بولنا ہے تو میں نام لے کے شروع ہو جاتا ہوں، تو وہ جملوں کے اندر تاثیر مالک خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے اس وقت کہ جب نقیب حضرات اور دوسرے دوست احباب بہت بڑے القابات دیتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حضرات مبالغہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ یہ مبالغہ یعنی حد کراس کر جانا، اوقات سے زیادہ عزت دے دینا، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ تو یہ مبالغہ رائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی محبتیں قبول فرمائے اور حضور کے خون کی وجہ سے اتنی عزتیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، موضوع کی طرف آتا ہوں، بلا تاخیر ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں نے مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ ہم یہاں محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے پہلی مرتبہ میلاد کیا ہے؟ ساری زندگی ہو گئی میلاد کرتے ہوئے، سنتے ہوئے۔ نوجوان علماء کرام آتے ہیں، عمر رسیدہ علماء کرام آتے ہیں، ہمارے بزرگ جو تھے پرانے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضرت مجدد علی ثانی، پیر مہر علی شاہ، دیگر علماء کرام، ہماری بزرگ ہستیاں،
ساری زندگی انہوں نے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ پڑھ کے گزار دی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں لکھ لکھ کے انہوں نے گزار دی ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک تا صبح قیامت تک میرے محبوب کی نعت خوانی ہوتی رہے گی، محبوب کی مدح سرائی ہوتی رہے گی، حضور کی تعریف ہوتی رہے گی، حضور کی ثنا خوانی ہوتی رہے گی۔ ہر مفسر نے اپنے نئے انداز کے اندر رسول اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ کتنے لوگ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کی تعریف کرتے رہے، قبروں میں چلے گئے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر وہ ہے کہ قیامت تک کرتے رہو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قیامت تک کرتے رہو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تفسیریں کوئی تھوڑی نہیں ہیں، تفسیریں تھوڑی نہیں ہیں۔ ہر مفسر نے حضور کی شان میں آیت وہی ہوتی ہے، آیت وہی ہوتی ہے، اس پر تفسیریں کئی لکھی جاتی ہیں۔ ہر مفسر ایک نیا ہی نقطہ بیان کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے، حضور کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ صرف حضور کی امت ہی نہیں ہے حضور کی شان بیان کرتی، یہ حضور کی امت ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سارے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ہر نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی ملے گا کہ سارے نبی اپنی امتوں کو یہی درس دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آنا ہے، وہی عزت والا نبی ہے۔ ہر نبی اپنی امتوں کو یہی درس دیتے رہے، یہی سبق دیتے رہے، یہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد۔ دوست نے کہا کہ پنجابی میں گفتگو کرو، پنجابی میں نے کبھی کی نہیں ہے، نہ ہی میرے شیخ محترم کی طرف سے مجھے حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلجھی ہوئی گفتگو کیا کر، پڑھی لکھی گفتگو کیا کر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کتاب ایسا ہو کہ وہ کتاب ہو، کتاب ایسا ہو کہ وہ کتاب ہو، کتاب ایسا ہو کہ جب وہ لکھا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میں کوشش کرتا ہوں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی پنجابی ہو تو پھر آپ قبول کر لینا، پھر شکوہ نہ کرنا۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو نوٹ ہاتھوں میں پکڑانے والے احباب آتے ہیں وہ توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے، مجھے سکون سے یکسوئی کے ساتھ محبوب کا ذکر کرنے دیں۔ آپ نے اگر نوٹ دینے ہیں تو ادھر قدموں میں رکھیں، ہاتھوں میں نہ پکڑائیں، یکسوئی سے میں نے رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو میں پنجابی کی طرف آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پہلی مرتبہ اگر وہ ہو جائے تو۔ نعرہ تکبیر، دوستو میں عرض کر رہا سی کہ محبوب علیہ السلام کی مدح سرائی صرف حضور کی امت نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام دے شیوا سی کہ اپنی امتاں نوں درس دیندے سن کہ حضور میرے جان تو بعد ایک آخری نبی آن گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو دنیا تو چلو اردو چ قبول کر لو جی، اردو کرو جی، اردو چھڈو جی، ایک ہیگا کہہ رہا میں سمجھا دیا یار گفتگو کریے، ٹائم تھوڑا ہے، نعرے والا ٹائم بھی مینوں دے دو، میں صرف چند منٹ جڑا نا گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور آ کے جب ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب میرے وصال کا وقت ہو گیا ہے، اب میرا آخری وقت ہو چکا ہے، اب جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ایک میری وصیت ہے تجھے، ایک نصیحت ہے میری۔ بیٹے نے عرض کی کہ
فرمائے کہ وہ کیا وصیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جاتے ہوئے ایک ورد دیتا ہوں، ایک وظیفہ دیتا ہوں، ایک عمل دیتا ہوں، میرے جانے کے بعد اس وظیفے میں، اس عمل میں، اس ورد میں غفلت نہ کرنا، کہ کوئی دن بھی ایسا نہ ہو کہ تیرا کوئی ناغہ ہو جائے اس وظیفے کے اندر۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ پوچھا گیا کہ حضور وہ وظیفہ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، قیامت تک جب تک تو زندہ رہے دوسروں کو بھی بتاتے رہنا اس احمد نبی کی اتنی عزت ہے کہ اس کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے، اس احمد نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، اس احمد نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے متعلق بھی ملتا ہے، آپ کے بھی بعض امتیوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، اے ہمارے نبی، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ کوڑ والی بیماری کے شخص پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے، ہزاروں سال پرانی برس کی بیماری ہو آپ اس پر ہاتھ رکھ دیں تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بھی یہی الفاظ تھے، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں میرے جانے کے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اسی کی ساری عزتیں ہیں، اسی کا سارا مقام ہے۔ میں نے وہ 441 کے اندر بھی یہ 541 کے اندر بھی یہ میں نے حدیث پاک سنائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ابا جان آپ کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا مرتبہ عطا فرمایا؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری بار پھر پوچھا کہ آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا مجھے رب نے فرمایا تھا لولا محمد لما خلقتک، آدم پیارے تیرا بڑا مقام ہے، اے آدم پیارے اگر میں مصطفیٰ کو نہ بناتا تو تجھے بھی آدم نہ بناتا، اگر میں مصطفیٰ کو نہ بناتا تو تجھے بھی آدم نہ بناتا۔ مکتوبات کے اندر ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کہ محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پھر یہ بات کہاں جاتی ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات، یہ بزم کائنات صحیح ہے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ محبوب کو تخلیق رب نے فرمایا ہے تو اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اگر محبوب کو تخلیق نہ فرماتا، رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس کو بنایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اول خلق اللہ نوری، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے وہ میرا نور ہے۔ بے شک سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ کائنات بارز وجود کے اندر آئی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اس محبوب کی وجہ سے، اور محبوب ہی کی محبت ذریعہ نجات ہے۔ بے شک بے شک محبوب ہی کی محبت ذریعہ نجات ہے، اور محبوب کی محبت کے بغیر آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ آپ حج کرتے رہیں، لاکھ آپ زکاتیں دیتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، آپ ساری رات رکوع و سجود کے اندر گزار دیں، لیکن اگر محبوب علیہ السلام کے ساتھ کامل محبت نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنو سمجھ لو، جان لو کہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب بندہ محبوب سے محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ ہی مومن نہ ہو تو پھر وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ جو بھی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادتیں کہاں کی ہیں؟ میرے محبوب سے محبت کرو،
یہ فرمایا کس سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مجھ سے ٹوٹ کر محبت، بابا جی خادم صاحب فرمایا کرتے تھے انے واہ محبت کرو، تو ٹوٹ کے محبت کرو محبوب علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹ کے محبت کرو۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ تو صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ غزوات کے اندر جنگیں لڑی ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سخت گرمی کے اندر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں گئے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں۔ اور صحابہ وہ ہیں جن کی اصلاح ہمارے محبوب علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، جنہوں نے محبوب سے عبادتیں سیکھ کر عبادتیں کی ہیں۔ اگر ان صحابہ کو محبوب فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت ٹوٹ کر نہ کرو، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو محبوب علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرے اس پر شرک کے فتوے لگتے ہیں، پھر میلاد منانے پر بھی فتوے لگتے ہیں۔ میلاد منا لیں تو شرک ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے آنے کی خوشی مناؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں لکھے کو چھوڑیں، آپ لکھے کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ یا محبوب علیہ السلام آئے جو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، جو محبوب خدا ہیں، ان کے آنے کی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ جب اگر خوشی ہوئی ہے تو پھر خوشی مناؤ۔ رب نے جو فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ۔ تو یار محبوب سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب سے بڑھ کے اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اسی محبوب کے متعلق رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب کو رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب سب سے بڑی رحمت ہے، تو پھر محبوب کی آمد پر میلاد منانا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ صرف مستحب نہیں، میں اس کو سمجھتا۔ اس مہینے کے اندر تو میلاد منانا واجب ہو جاتا ہے، اور محبوب کی آمد پر خدا نے خود بندوں کے ساتھ احسان جتلایا ہے۔ قرآن کے اندر رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، سبحان اللہ، ان کے اندر اپنا رسول بھیج کر۔ اب اللہ کی عبادتیں بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، شفاعت نصیب کی ہے محبوب علیہ السلام کے توسل سے، ہم کو رزق ملتا ہے، ہم کو طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے رب نے، لیکن رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ کافر بھی جو ہے، جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اس رب کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر بھی رزق پہنچتا ہے۔ جو اس کی نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، جو اس کی عبادتیں کرتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر بھی سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ جب کافر کے گھر کے اندر بھی رب رزق پہنچاتا ہے، لیکن کسی نعمت پر رب نے احسان نہیں جتلایا۔ جب محبوب کو بھیجا تو رب فرماتا ہے یہ تو میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ رب جس کو بھیج کر مومنوں پر احسان فرماتا ہے اس کا میلاد منانا یہ واجب ہے۔ اس کی محبت مومنوں پر فرض ہے، اس کی محبت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، انسان ہی نہیں ہے۔ یہ ذریعہ نجات ہے محبوب علیہ السلام کی محبت سے۔ اور پھر ہم اس محبوب کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس محبوب کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل اس دنیا کے اندر جہالت تھی، زمانہ جاہلیت تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی
माओं के गलों में रस्सी डालकर मंडियों में बेच आते थे, अपने बूढ़े वालिद के चेहरे पर तमाचे मारते थे, बूढ़ों को तंज किया करते थे, इंसान बिका करते थे, गुलामों को बेचा करते थे लोग। इंसानों की इज्जत नहीं थी, इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता था, लोग बेच आया करते थे, ये फलां का गुलाम, ये फलां का गुलाम, लोग गुलाम हुआ करते थे। तो इंसानों को जिस शख्सियत ने आकर इज्जत बख्शी है वो मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेटी को महबूब ने इज्जत अता फरमाई। जिस बेटी को लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे, उसी बेटी के मुतल्लिक महबूब ने आके फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हो और वो उसकी अच्छी परवरिश करे, उसको ब्याह दे, वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। ये बेटियों को इज्जत अता फरमाई आके मुस्तफ़ा ने, और माओं को आके इज्जत अता फरमाई तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। और बूढ़ों को आके इज्जत अता फरमाई तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बूढ़े शख्स की जो इज्जत करेगा गोया उसने खुदा की इज्जत की। तो इंसानों को तो इज्जत मिली है मुस्तफ़ा की वजह से, जिसने आकर इज्जतें अता फरमाई है, हमारी जहालतें दूर की हैं। उस महबूब का मिलाद मनाना हो तो वो पूछ पूछ के कहाँ लिखा है, ये जायज़ है कि नहीं है, ये बिदअत तो नहीं है, ये कहीं शिरक तो नहीं हो जाएगा, ये कहीं शिरक तो नहीं हो जाएगा, हम गुनाहगार तो नहीं हो जाएंगे। रब ने भी मनाया है मिलाद, खुद मुस्तफ़ा ने भी मनाया है मिलाद। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये हज़रत फरमा रहे थे कि शब कदर से भी अफजल है 12 रबीउल अव्वल की रात। और ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है, ये उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शब कदर से अफजल है 12 रबीउल अव्वल की रात। क्यों शब कदर को इज्जत किसने दी? कुरान ने। कुरान उतरा है शब कदर की रात। कुरान जिस रात को उतरे उस रात को इबादत करना 70,000 महीनों की इबादत से अफजल है। कुरान इस रात में उतरे तो जिस रात में साहिब कुरान उतरे, सुभान अल्लाह, कुरान को भी इज्जत मिली है मुस्तफ़ा की वजह से। तो जिस रात साहिब कुरान उतरे वो रात शब कदर से भी अफजल है, उस रात की फजीलत शब कदर से भी ज्यादा है। तो फिर ये ना तलाश करें कि मिलाद कहाँ लिखा है, खुद खुदा ने मिलाद मनाया है, मुस्तफ़ा ने खुद मिलाद मनाया है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने खुद मिलाद मनाया है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि जब महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सितारे आसमान से इतने मेरे दामन के करीब आ गए थे कि मुझे गुमान होने लगा था कि कहीं ये मेरे बेड़े में न गिर जाएं। तो ये रोशनी कर दी थी रब ने महबूब की मिलाद की वजह से। कुरान उतरा है शब कदर को, लेकिन 7 फरिश्ते नहीं आए, 7 सितारे नहीं उतरे, गलियों के अंदर रोशनी नहीं। वैसे कुरान हिदायत और नूर है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर गलियों के अंदर रोशनी नहीं छाई। लेकिन मुस्तफ़ा की जब विलादत हुई तो खुद फरिश्ते ज़मीन पर उतरे हैं, खुद हूरें ज़मीन पर उतरी हैं, और सितारे इतने ज़मीन के करीब आ गए थे। क्या फरमाती हैं कि मुझे ये गुमान होने लग गया था कि कहीं मेरे बेड़े में न गिर जाए। और फरमाती है कि इतना नूर छा गया था कि मैंने बसरा और शाम के महल्लात अपनी आंखों से देख लिए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद मनाया है रब ने, ये रब ने मना के बंदों को ये दर्श दिया है कि ये जो तुम मिलाद मनाते हो ये तो रब की सुन्नत है, ये खालिक कायनात की सुन्नत है, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सुन्नत है, ये शिरक नहीं है मिलाद मनाना। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जो बंदा मिलाद मनाता है, घरों को खाली करता है मिलाद मनाने के लिए और खाने का एहतमाम करता है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और फिर मिलाद मनाता है, तो फरमाया कि जो बंदा मिलाद मनाता है क़यामत वाले दिन
وہ بندہ صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت نعیم کے اندر ہوگا۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو میلاد مناتا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر میلاد ہوتا ہے، جس مسجد کے اندر میلاد ہوتا ہے، جس محلے کے اندر میلاد ہوتا ہے، اب سنیے، جس محلے کے اندر میلاد ہوتا ہے، جو لوگ میلاد کرتے ہیں، اس گھر کے لوگوں کے لیے، اس محلے کے لوگوں کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ان لوگوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میلاد منانے والوں پر درود بھیجتے ہیں فرشتے، یعنی ان پر رحمت بھیجتے ہیں فرشتے۔ تو جو میلاد مناتا ہے ان پر تو فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، اس محبوب کا میلاد منانا بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ ایمان کا حصہ ہے، محبوب کی آمد کی خوشی منانا۔ پھر ہم کیوں اس محبوب کی آمد کی خوشی نہ منائیں؟ کیا حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارا تو سارا کچھ ہمارے محبوب ہے، ہمارا ایمان بھی محبوب ہے، ہماری عبادتیں بھی محبوب ہے، ہمارا سارا کچھ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اپنی جان کو قربان کر کے بھی ہمارا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ سارا جہان بھی آپ کے نام پر قربان کر دے تو ہمیں سکون پھر بھی نہیں ملتا، ہم کریں کیا، کروڑوں جہاں نہیں ہے، اگر کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو آپ کے نام پر قربان کر دیتے۔ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا، تو نتیجہ یہی ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کامل محبت کرے، وہ انواع محبت کرے۔ بابا جی فرمایا کرتے ہیں کانوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، تو یہ کانوں کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، کان بند ہوں گے تو بھی آواز کہاں سے آئے گی کہ میلاد منانا شروع کریں؟ کان بند ہو گئے تو یہ آواز کہاں سے آئے گی کہ میلاد منانا بدعت ہے، حضور کے ساتھ محبت شرک ہے؟ تو کان بند کر کے مصطفیٰ سے محبت کرو، انواع محبت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق العزت ہم کو محبوب علیہ السلام کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ صحابہ